نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محترم حضرات، گزشتہ جمعرات کو مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی، آ تو گیا تھا میں اور کچھ حضرات بھی یہاں پر موجود تھے. ان کے سامنے میں نے کوئی دوسری بات عرض کر دی اور یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا تھا حساب و کتاب والا، قیامت میں حساب و کتاب والا، اسے مؤخر کر دیا تھا. اقترب للناس حسابهم، کہ بہت نزدیک آ لگا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. اس کو میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ کس قدر نزدیک آ لگا ہے. آدمی جب مر جاتا ہے تو وہ حساب و کتاب کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے. موت کا کسی کو پتہ نہیں کہ کب آ جائے، اور دنیا سے جانا یہ بھی سب کے نزدیک یقینی اور لازمی ہے. اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم لوگ کب حساب و کتاب کی منزل میں داخل ہو جائیں، یعنی مر جائیں. ہمارے یہاں اردو میں مثل مشہور ہے کہ ایک تو گاہک کے وقت کا علم نہیں اور دوسرے موت کا علم نہیں. دکان پر گاہک کب آ جائے گا پتہ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. اسی طریقے سے موت کب آ جائے گی کچھ پتہ نہیں. بڑے بڑے آلات اس زمانے میں ایجاد ہو گئے جس پر آج کا انسان فخر کرتا ہے، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں. جتنی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں یہ سب نقالی ہیں، لیکن کوئی ایسا آلہ آج تک نہ ایجاد ہوا نہ ہو سکتا ہے کہ جس سے صحیح وقت موت کا معلوم ہو جائے. موت آئی اور حساب و کتاب کی منزل میں داخل ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ کس قدر نزدیک ہے انسانوں کے حساب کا وقت. آنکھ بند ہوئی اور قبر کے اندر پہنچ گئے. اس قدر نزدیک ہونے کے باوجود اس قدر غفلت ہے، اتنی زیادہ غفلت ہے نہ صرف کافروں کو بلکہ اس زمانے میں امت مسلمہ کو، کہ اس سے پہلے تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. حساب و کتاب سے جس قدر غفلت، اپنی موت سے جس قدر بے خبری اور اپنی قبر سے جس قدر لاپرواہی اس زمانے میں ہے امت مسلمہ کو. اس سے پہلے کبھی تاریخ امت کے اندر نظیر نہیں ملتی ہے. اس کے بہت سے اسباب ہیں، خود بخود تو یہ بات نہیں ہوئی، اسباب بہت سے ہیں. حالانکہ امت بھی جانتی ہے اور کافر بھی جانتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے، کچھ پتہ نہیں. بہرحال موت آتے ہی وقت منزل حساب شروع ہو جاتی ہے، اور اصلی حساب و کتاب تو ہوگا آخرت میں، یوم حساب میں. قبر میں پہنچتے ہی بعض پرس شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کسی کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، حوالات میں رکھا جائے تو حوالات میں بعض پرس ہوتی ہے اور اس کا اصل فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے.
بس یہ وقت جو ہے موت سے لے کر آخرت تک کا، یہ وقت ایسا ہی ہے مجرموں کے لیے کہ بعض پرس کے لیے ان کو بند کر دیا گیا حوالات میں. جیسا یہاں پر وہ تفتیش کے اندر معاملہ ظاہر ہوگا یعنی قبر کے اندر، ویسا ہی اس مجرم کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا قیامت تک. اور اگر کوئی مومن ہے، اعمال صالحہ بھی اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش رکھنے کی وہ کوشش کرتا رہا ہے، شیطانوں سے بچنے کی فکر کرتا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ قبر جو ہے ویٹنگ روم ہے فرسٹ کلاس کا. دنیا کی مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. ویٹنگ روم ہے فرسٹ کلاس کا کہ اس میں تمام تر آسائشیں حاصل ہوتی ہیں، اور وہاں پر بعض پرس اگر ہوتی ہے تو بہت معمولی سی، اور قیامت تک کے لیے اس کو پھر اسی نعمت کے اندر رکھا جاتا ہے کہ جو قبر میں حاصل ہے. مقصود تو میرا یہ تھا کہ موت آتے ہی منزل حساب میں داخل ہو گیا. اولاً ابتدائی تفتیش ہوگی جو قبر میں ہوتی ہے، اور اس کو میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. اور اس تفتیش میں جو نتیجہ سامنے آئے گا اسی کے مطابق اس شخص کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا موت کے وقت سے لے کر آخرت تک، قیامت تک، اچھا یا برا. اس کے بعد اصلی حساب و کتاب ہے جس کو قرآن کریم نے یوم الدین اور یوم الحساب کہا ہے. وہ حساب و کتاب ہماری دکانداری کا نہیں، ہماری کمپنیوں کا اور فیکٹریوں کا نہیں. وہ حساب کتاب ہوگا وہاں پر اپنے اس زندگی کے سرمایہ کا جو دنیا میں گزارا ہے، جو وقت گزارا ہے، یا اس سرمایہ کو بہایا ہے، اس کا حساب ہوگا. یعنی یہ چند سالہ زندگی جو ہم میں سے ہر ایک کو ملی ہے، 70، 80، 90، 100 سال کی، اس پوری زندگی کا حساب ہوگا. اسی کے ضمن میں اور حساب بھی آ جائیں گے جو متعلق ہیں اس انسان کے. یہ حساب ہوگا رب العالمین کے سامنے. ہے کسی کی مجال کہ وہاں پر کھڑا ہو جائے بغیر لرزے کے؟ ہے کسی کی مجال؟ ادنا سا تھانے دار اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے شریف آدمی گھبراتا ہے. رب العالمین، رب الارباب، خالق کائنات اور یوم حساب کا مالک، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت کون کر سکے گا؟ جب کھڑے ہونے کی جرأت نہ ہوگی تو پھر حساب و کتاب کے وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ڈرو اس وقت سے جس وقت ہم میں سے ہر ایک کو یہ معاملہ پیش آنے والا ہے. نہ اس میں مرد مستثنی ہے نہ عورتیں. یوم حساب میں تو سبھی حاضر ہوں گے، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، ادھیڑ بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، مومن بھی، کافر بھی، نیک آدمی بھی، بد آدمی بھی. ایک بھی اس حساب سے مستثنی نہیں ہوگا. صرف حضرات انبیاء کرام مستثنی ہوں گے. یہ یوم حساب ہے، اس سے ڈرو.
اس یوم حساب میں تمام زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. کس طرح یہ زندگی گزاری؟ ہم نے جو تمہیں یہ سرمایہ عطا فرمایا تھا زندگی کا، اس کو تم نے کس طریقے سے گنوایا، یا تم نے اس سے کس طریقے سے کمایا؟ گنوایا یا کمایا، اس کا حساب دو. یہ تو ایسی بات ہے کہ جو ہر مومن اور ہر مومنہ کے ایمان میں داخل ہے. اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں اس پر زیادہ وقت نہیں لوں گا. مجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ حساب کس کس چیز کا ہوگا اس زندگی میں، سرمایہ زندگی میں کس کس چیز کا حساب ہوگا. سو اس سلسلے میں میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، تفصیلات بعد میں آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. حقوق اللہ، بندے پر حقوق ہیں. دنیا میں جو بھی بندہ یا بندی ہے اس پر اسلام نے حقوق عائد کیے ہیں، لازم کیے ہیں. اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اور اپنی جان کے حقوق. یہ تین قسم کے حقوق ہیں جو ہر بندے ہر بندی پر لازم ہیں اور اللہ نے عائد کیے ہیں، فرض کیے ہیں. بندوں یعنی اللہ کے حقوق، خالق کے حقوق، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنا، یہ حق ہے ہمارے رب کا. آپ ذرا سوچئے کہ ہمیں ہمارا افسر چند ٹکے دیتا ہے، چند ٹکے تنخواہ میں، لیکن ہم پابند ہیں اس بات کے کہ اس کا حکم مانیں. نہیں مانیں گے کان پکڑ کے نکال دیا جائے گا. کیا پوری دنیا اس پر نہیں چل رہی؟ یہ طریقہ دنیا کا نہیں. وہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہماری پرورش کی، یعنی ماں باپ کے ذریعے، اور ہمیں اس دنیا کے اندر بڑی نعمتوں میں رکھا. ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو اس کے بندوں میں سے لاکھوں کو حاصل ہو. کیا اس کا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں ہے؟ ذرا سوچو حضرات، سوچو. اس کا تو سب سے بڑا حق ہونا چاہیے. وہ اگر نہ چاہتا تو ہم پیدا ہی نہ ہوتے، اور اگر پیدا ہو گئے تھے اور وہ نہ چاہتا تو ہم بچپن میں ہی مر جاتے یا ماں کے پیٹ میں مر جاتے. پیدا ہونے کے بعد اگر وہ چاہتا تو ہمیں بدترین قسم کا آدمی بنا دیتا، غیر مہذب اور جنگلی آدمی بنا دیتا. اس نے کتنا کرم کیا، کتنا بڑا انعام ہمارے اوپر کیا کہ ہمیں ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے عادات، اخلاق، اطوار ہمیں عطا فرمائے. کیا اس کا کوئی حق نہیں؟ زندگی اس نے دی، یہ سرمایہ اس نے عطا فرمایا. اس زندگی میں کیا اس کے لیے ایک دو گھنٹے ہمارے پاس نہیں؟ اسی کی دی ہوئی نعمت، اسی کی عطا کی ہوئی امانت، یعنی یہ سرمایہ زندگی. کیا ہم اس سرمایہ زندگی کو، زندگی میں تھوڑا سا وقت اس کے حقوق اور اس کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیسا ظلم ہے، کس قدر ناشکری ہے، اور کس قدر یہ حق ناسپاسی ہے کہ ہم حق ہی نہیں پہچانتے اس کا. ماں باپ ہیں، ظاہری طور پر انہوں نے ہمیں پرورش کیا، بہت سی
مصیبتوں سے، بیماریوں سے، سردی سے، گرمی سے، بھوک سے، پیاس سے انہوں نے ہمیں اس دنیا میں بچایا، ہماری ضروریات کو انہوں نے پورا کیا۔ ہم میں سے ہر مومن اور ہر مومنہ جانتے ہیں کہ ماں باپ کا حق ہے اور بہت بڑا حق ہے۔ تو وہ رب العالمین جس نے اول سے آخر تک ہمارے ساتھ احسانات کا ڈھیر لگا دیا، نعمتوں کا انبار لگا دیا ہمارے پاس، کیا اس کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت نہیں؟ اس بات کو سوچیں، غور کریں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے اللہ کے لیے، اپنے مالک کے لیے۔ رہی صحیح ایک نماز ہے جس کی اہمیت اور جس کی عظمت ہر مومن جانتا ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کا سروے کر کے کہ کتنے ہیں اس کے اندر پانچوں وقت کے پکے نمازی اور کتنے ہیں گنڈے دار نمازی، اور ایک کثیر تعداد ملے گی کہ جو نماز سے بالکل بے پرواہ، بالکل غافل، حتیٰ کہ نہ جمعے کی نماز پڑھیں نہ عیدین کی نماز پڑھیں۔ کیوں صاحب؟ یہ شکر گزاری ہے اپنے رب۔ ایک صاحب تو ان کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی عمر اس وقت ہوگی تقریباً 15-20 سال۔ ان کے چچا نے میرے سامنے کہا کہ بھائی چل نماز پڑھ۔ کہنے لگے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا پڑھوں گا عید کی نماز یا پھر لوگ پڑھیں گے میرے جنازے کی نماز، بس میں نہیں جانتا اس کے علاوہ نماز کو۔ مسلمان تھے، اور موجودہ جہالت کے اندر جو یورپ سے ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے اس کے اندر بالکل مشہور اور منہمک تھے۔ علم کے جھوٹے علم کے نام پر یہ جہالت جو ہمارے ذہنوں پر مسلط کر دی ہے اہل یورپ نے، اس کے وہ بڑے دل دادا تھے، فریفتہ تھے۔ نماز کے بارے میں فرما رہے میں پڑھوں گا تو عید کی نماز پڑھوں گا یا لوگ پھر میرے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال یہ کیفیت ہے اس معاشرے کی کہ کثیر ترین تعداد اس معاشرے کی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا ہے، وہ ہے کہ جو نماز سے بالکل بے پرواہ، بالکل غافل، جو جتنا اونچا ہو گیا آج کی جنگلی تہذیب میں اتنا ہی وہ نماز سے غافل ہوتا چلا گیا۔ کیوں صاحب؟ ذرا غور کرو، کیا یہ اپنے رب کی شکر گزاری ہے؟ میں نے شاید آپ سے بھی کہا تھا، پوچھا تھا کبھی، اور آج پھر اور میں اکثر پوچھتا رہتا ہوں ان حضرات سے کہ جو ایمان والے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں درس میں، مجلس میں، کہ بھائیوں مجھے ایک بات کا جواب دے دو کہ ہم امت ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا شک و شبہ، آپ کے نام پر ہم دنیا میں جیتے ہیں، آپ کے وسیلے اور آپ کے طفیل سے ہمیں تھوڑی بہت عزت ملی ہوئی ہے، لیکن ذرا مجھے یہ بتا دو کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موجودہ حالت کو دیکھیں تو وہ اپنا امتی ہمیں سمجھیں گے یا نہیں؟ بتا دو۔ ہماری جو موجودہ معاشرت ہے، جو ہماری شکل و صورت ہے، جو ہمارے گھر کی معاشرت ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، ہمارے کاروبار ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہماری اس دنیا کے اندر بھری ہوئی ہیں، اگر ان حالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو ذرا خدا کے لیے انصاف سے بتا دو کہ آپ ہمیں اپنا امتی تسلیم کریں گے؟ آپ سے بھی یہی سوال۔ ہمارے بچوں کو دیکھیں کہ کس طرح وہ در بدر مارے پھر رہے ہیں،
انہیں نہ منزل ملتی ہے نہ ان کا مقصود کچھ ہے سامنے. جانوروں کی طرح زندگی بنانے کے زندگی گزارنے کے لیے ہم نے چھوڑ رکھا ہے. کیا ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچوں کو دیکھ کر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امتی ان کو سمجھیں گے؟ آپ ذرا غور کرو اس کے اوپر تمام حضرات. لا محالہ آپ یہی کہیں گے اس کے جواب میں کہ آپ نہیں سمجھیں. امت ایسی ہو نہیں سکتی. آپ کی امت اور اس قدر اللہ تعالیٰ سے سرتابی کرنے والی اور اس کے احکام سے غافل آپ کی امت نہیں ہو سکتی. ابلیس تو ہو سکتا ہے اور ابلیس کی امت ہو سکتی ہے, آپ کی نہیں ہو سکتی. آپ کا جواب عقلی طور پر تو یہی ہوگا. لیکن کیا کریں کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس امت کا یہ برا حال ہو چکا ہے. اور میں غالباً پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور نہیں بتایا ہے تو سن لیجیے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بارگاہ میں امت کے اعمال اجمالی طریقے پر ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں. 2 دن پیشی ہوتی ہے امت کے اعمال کی, اجمالی طریقے پر, تفصیلی نہیں. تفصیلی تو یوم حساب میں ہوگی. ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن. آج جمعرات ہے. ان 2 دنوں میں آپ کے سامنے پیشی ہوتی ہے امت کے اعمال کی. اب ذرا انصاف سے بتا دیجیے کہ اس موجودہ امت کے اعمال دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہوں گے یا رنجیدہ؟ بتائیے. ہماری اس امت کے, اپنی اس امت کے جو آپ کے نام پر ہے اس دنیا میں, ان کے اعمال کو دیکھ کر آپ 2 دن ہفتے میں رنجیدہ ہوں گے یا خوش؟ ظاہر ہے کہ آپ یہی فرمائیں گے کہ رنجیدہ ہوں. اب آپ بتائیے ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں, رسول کا حق ادا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رسول کو بھی ناراض کر رکھا ہے اور اللہ کو بھی ناراض کر رکھا ہے. کس نے؟ اس امت مسلمہ نے ناراض کر رکھا ہے. اور یہ بھی یقین رکھیے حدیثوں کے اندر قرآن کریم بھی بتا رہا ہے کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوگا اور آخرت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. آپ ہم سے ناراض ہیں, اس وقت ناراض ہیں. امت کو کہاں سے عزت مل جائے گی اس دنیا میں؟ اس امت کو کہاں سے شان و شوکت حاصل ہوگی؟ آپ کو ناراض کر کے ہو نہیں سکتی. خبر لو حضرت اپنی اور اپنے بال بچوں کی کہ ہم نے کس ڈھب پر انہیں ڈال دیا ہے, کس طرح ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے. اللہ کے حقوق ادا کرنے کا ہمیں خیال تک نہیں ہوتا, نہ اپنی طرف سے نہ اپنے بال بچوں کی طرف سے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر محلے میں کسی گھر میں آگ لگ جائے, خدا نہ کرے, ماں اپنے بچوں کو سمیٹ کر بیٹھ جاتی, باپ اپنے دروازے میں تالا لگا دیتا ہے کہ یہ بچے باہر نکل کر وہاں نہ پہنچ جائیں, حالانکہ وہ آگ ابھی دور ہے, قریب نہیں ہے. خدا نہ کرے اگر قریب ہو تو اس گھر کے اندر نہ باپ رہے گا, نہ ماں رہے گی, نہ بچے رہیں گے, سب کو کھینچتے ہوئے باہر نکل کے بھاگ جائیں گے. اس دنیا میں کیا ایسا نہیں ہوتا؟ صاحبو گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے, گناہ کبیرہ کی آگ لگی ہوئی ہے, نمازوں کے چھوڑنے کی آگ لگی ہوئی ہے, جماعت کو ترک کر دینے کی آگ لگی ہوئی ہے. ہمیں کبھی خیال ہوا کہ اپنے بچوں کو ادھر نہ جانے دیں, ہم خود بھی وہاں پر نہ جائیں؟
اور اگر خدا نہ کرے ہمارے گھر میں یہ آگ آ جائے تو ہم اپنے بچوں کی اور اپنی جان کی حفاظت اور ان کے تحفظ کا انتظام نہ کریں؟ گناہ کبیرہ آگ ہے، آگ۔ نماز کا اور جماعت کا چھوڑ دینا آگ ہے، آگ۔ اور یہ آگ کون سی ہے؟ یہ میری اور آپ کی لگائی ہوئی آگ نہیں ہے، یہ آگ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے پانی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے سلسلے میں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی جگہ کسی کو جماعت نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں، پھر میں مسلمانوں کی بستی میں یعنی مدینہ منورہ میں نکلوں اور یہ دیکھوں کہ کون کون سے مرد نماز میں نہیں جا رہے، جماعت میں شریک نہیں ہو رہے۔ جس گھر میں مجھے ایسے مرد مل جائیں کہ جو نماز میں جماعت میں بغیر کسی عذر کے شریک نہیں ہوئے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں، جماعت میں شریک نہ ہونے والے کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، جنہوں نے کافروں کے سلسلے میں فرمایا کہ انہیں آگ میں ڈال کر جلاؤ نہیں، قتل کے مستحق قتل کر دو لیکن آگ میں نہ جلاؤ۔ کسی جانور کو آگ میں جلانے سے آپ نے منع فرمایا، لیکن جماعت چھوڑنے والے کے حق میں فرما رہے ہیں کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، مگر چونکہ وہاں پر عورتیں ہیں، بچے ہیں جن پر جماعت لازم نہیں، ان کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ آگ لگتی ہے حضرت حضور کی جانب سے ان گھروں میں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ جہاں پر بغیر کسی عذر کے مرد جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ جماعت کا جب یہ حکم ہے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ خیر، میں تو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہیں یا ناراض؟ لا محالہ آپ یہی فرمائیں گے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اب آپ کو راضی کرنے کی فکر کیجئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے ہر امتی پر، جو ابھی میں انشاءاللہ بعد میں حقوق کی تفصیل جہاں پر آئے گی کہ حقوق اپنی جان کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے کیا حقوق ہیں اور بندوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے اندر کچھ تھوڑی سی عرض کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام کے بھی حقوق ہیں اور ہر امتی پر ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، نوجوان ہو یا وہ ادھیڑ، ہر امتی پر ہے۔ اور آپ کے حق اللہ کے حقوق کے بعد سب سے بڑا آپ کا حق ہے۔ ماں باپ کا بھی اتنا بڑا حق نہیں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کیا حشر ہوگا؟ آخرت تو ابھی ہمارے اعتبار سے دور ہے، لیکن اس دنیا میں ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے یہ امت دنیا میں فلاح نہیں پا سکتی، پست ہوگی، ذلیل ہوگی اور زیادہ زوال اس کے اوپر آئے گا، یہ فلاح نہیں پا سکتی۔ یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی دشمنوں کے ساتھ معاملہ ہمارا اور ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ ہم دونوں کو ایک پلے میں نہیں رکھتے، بلکہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ دوستوں والا معاملہ ہے، اور ہمارا معاملہ دشمنوں کے ساتھ جو ہوتا ہے دشمنوں والا معاملہ ہوتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے
کہ اس کے دربار میں مسلمانوں کے ساتھ معاملہ اور ہے کیونکہ وہ اس کے دوست ہیں، اور کافروں کے ساتھ معاملہ اور ہے کیونکہ وہ دشمن ہیں باغی ہیں۔ اگر کافروں کو اس دنیا میں سود خوری سے اور مال حرام سے ترقی ملی ہے تو مسلمانوں کی اس سے ہرگز نہیں ملے گی۔ اگر کافروں کو گناہ آلود زندگی سے عیش و عشرت حاصل ہوا ہے تو مسلمانوں کو ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ کر لو، جب وقت آئے گا ٹیٹوا دبا دیں گے اور سب کھایا پیا نکلوا لیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ وہ معاملہ ہے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، جھڑکتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھے اپنی الٹی اور اوندھی عقل سے کہ چونکہ وہ دنیا کے اندر ان چیزوں پر عمل کر کے اوپر پہنچ گئے، ہمیں بھی وہی اختیار کرنا چاہیے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میری نظر میں آج اس امت کا سب سے سنگین مسئلہ یورپ کی جانب سے آنے والی یلغار ہے، جس نے ہمارے ذہنوں کو بالکل زہر آلود کر دیا ہے اور اسلام سے، قرآن سے، اللہ سے اور رسول سے باغی بنا دیا۔ یہ ہے سب سے بڑا سنگین مسئلہ اس وقت اس امت کا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ہر بیان میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی اصلاح کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان ابلیسوں اور ابلیس کے چیلوں سے اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھیں، اور صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں امن و امان عطا فرمائے، بد امنی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے شیفتگی، فریفتگی اور محبت عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنا سچا غلام بنا لے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری حالت زار کو درست فرما دیں، اور دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔